بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں ہماری پریس کانفرنس کو کور کرنے پہنچے ہیں۔ ہم یہ پریس کانفرنس پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کے بعد کر رہے ہیں۔ انعقاد کے جو الیکشن کا کیمپین تھا، اس کا پورا پروسیس تھا، اس میں بھی ہم نے میڈیا سے بات کی ہے، ہمارے مختلف ساتھیوں نے۔ آج اس پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ پہلے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں ہونے والی 2 روزہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد جو میٹنگز کے بعد ان میٹنگز کا حال احوال تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پاکستان کی سٹیبلٹی سب سے زیادہ اہم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پاکستان کا بہتر مستقبل سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے سیاست نہیں کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو جتنی بھی ہسٹری ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کی سیاست زیادہ کی ہے، ہم نے حقوق کی جنگ زیادہ لڑی ہے۔ آج بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جو الیکشن کے اندر نتائج ہیں اس میں جو ہم نمبرز دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں، اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ ہمارے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ ہم اپنا وزیر اعظم کا جو کینڈیڈیٹ ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ہم وہ سامنے لے کر آئیں۔ لیکن باوجود اس تمام حقیقت کے ہم پھر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ ہم اپنے جو بھی ہماری سیٹس آئی ہیں اس کو لے کر سڑکوں پر آنا یا سسٹم کو روکنا یا چیلنج کرنا یا دھمکی دینا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شیوا نہیں ہے۔ ہم نے 2014 میں بھی اس طرح کی سیاست نہیں کی۔ 2013 کے نتائج بھی ہم نے بڑے بھاری دل سے قبول کیے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کا الیکشن جو تھا وہ RO الیکشن تھا، میجک انک کا الیکشن تھا۔ ہم نے 2018 کے بھی نتائج باوجود اس کے کہ وہ RTS کا الیکشن تھا، ہم نے اسے قبول کیا، پاکستان کے انٹرسٹ میں قبول کیا۔ صدر آصف علی زرداری صاحب 2018 میں جب قومی اسمبلی کے فلور پر آئے، انہوں نے تقریر فرمائی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پازیٹیو کردار ادا کرے گی، اپنا مثبت کردار ادا کرے گی۔ باوجود اس کے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے، ہم نے کبھی بھی یہ نہ اندیہ دیا نہ کوشش کی کہ ہم پاکستان کا جو جمہوری سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچائیں گے، نہ ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے اس سسٹم کے لیے لاتعداد قربانیاں دی ہیں، کارکنان سے لے کر لیڈرشپ کی قربانی ہم نے دی ہے۔ لہٰذا اس جمہوریت کی بقا، اس جمہوریت کی سالمیت کے لیے جتنی وفادار پیپلز پارٹی ہے آج پاکستان میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر جن کے فرمائشی پروگرام پورے نہیں ہوئے ہیں وہ روڈ رستے بلاک کر رہے ہیں، جن کی من پسند سیٹیں انہیں نہیں ملی ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، جن کے کبھی لاڈلے ہوا کرتے تھے آج وہ باپ بیٹے کے رشتے کی دہائیاں دے رہے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی آپ کو ایسا کوئی کام کرتے نہ نظر آئی ہے نہ کبھی نظر آئے گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو پریس کانفرنس جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں کی وہ ایک اسٹیٹسمن کی پریس کانفرنس تھی، وہ ایک لیڈر کی پریس کانفرنس تھی، وہ ایک ویژنری قائد کی پریس کانفرنس تھی جو کہ پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بڑا کلیئر کیا بات کر دی ہے کہ نہ ہم وزیر اعظم کی کینڈیڈیسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل کیبنٹ میں اپنا رول دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ساتھ ہونے والی تمام تر الیکشنز کے دوران جو زیادتیاں ہیں، جو irregularities ہیں، جو ریگنگ کے معاملات ہیں، جو ہماری کنسرنز ہیں اس کو کمپائل کر رہے ہیں۔ بہت ساری کمپلینٹس ہمارے پاس ہیں، چاہے سندھ ہو، پنجاب ہو، KP ہو، بلوچستان ہو۔ بلوچستان میں ہمارے لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہمارے لوگ وہاں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہم ہر کام آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے۔
ہم سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے. ہم ترتیب دے رہے ہیں, ان تمام کمپلینٹس کو کمپائل کر رہے ہیں. تاج حیدر صاحب جو ہمارے الیکشن سیل کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. ان کو لاتعداد کمپلینٹس موصول ہوئی ہیں پورے پاکستان سے, جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ, ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بڑی سسٹمیٹک زیادتی ہوئی ہے, بڑی اسٹریٹیجک زیادتیاں ہوئی ہیں, اور بڑی ان ایتھیکل زیادتیاں ہوئی ہیں. وہ تمام تر جو ہیں ہم ایک رپورٹ کی شکل میں کمپائل کر رہے ہیں. ہم اپنا وہ کیس بالکل تیار کر رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیادتیوں کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. آپ کو پتہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ملک میں جنرل الیکشن کے اندر جو بدترین زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی میں, اس پر وائٹ پیپر بنائے ہیں. ہم نے یہ کام پہلے بھی کیے ہیں, یہ ایکسرسائزز پہلے بھی کیے ہیں, اور ساتھ ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہی محنت اور کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز ہوئے ہیں. ہر دور میں پیپلز پارٹی نے الیکٹورل ریفارمز میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور انشور کیا ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ جتنا صاف, شفاف, ٹرانسپیرنٹ ہو وہ کیا جائے. اس سے ہمیں کوئی اپنے لیے جو ہے رزلٹس نہیں لینے ہوتے, ہمیں پاکستان میں جو ووٹر ہے اس کے لیے انصاف چاہیے. اور کراچی میں بہت ساری زیادتی ہوئی ہے, بہت ایسی زیادتیاں ہوئی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہوا ہے. جن لوگوں کے پاس 1 سال قبل پولنگ ایجنٹس نہیں تھے, یکایک ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور وہ ایسی نشستیں جیت گئے جہاں وہ رنر اپ بھی نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں, معاملات ہمارے سامنے ہیں, ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتشار کی سیاست کریں گے, ہم تقسیم کی سیاست کریں گے, ہم نفرت کو پروموٹ کریں گے. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. پاکستان کے حالات, پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سڑکوں پر لڑتی نظر آئے. پیپلز پارٹی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی. میں نے پہلے بھی کہا اور چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہم مثبت سوچ رکھتے ہیں, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم اپنی کرسیوں کی دہائیاں نہیں دے رہے. ہم ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی کے خواہاں ہیں. اس میں ہم اپنا رول ادا کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشن لڑا ہے وہ اپنے منشور پہ لڑا ہے, اور خاص طور پہ جو 10 نکات ہیں عوامی معاشی معاہدے کے, ہم اس پر گامزن رہیں گے. ہم جب اسمبلی میں بیٹھیں گے, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے, پارلیمنٹ فنکشنل ہو, پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی کیوس کا شکار نہ ہو, ہم اس پارلیمنٹ میں اپنے 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدے کی امپلیمنٹیشن کی پوری کوشش کریں گے. جو بھی حکومت بنائے ہم اسے یہی کہیں گے کہ آپ ہماری جو آراء ہیں, ہماری جو تجاویز ہے, اپنی مینیفیسٹو کی روشنی میں اسے انکورپوریٹ کریں. ہم لوگوں کی آواز بنیں گے. ہمارے جو پسے ہوئے لوگ ہیں, جو معاشی طور پر دیوار سے لگے ہوئے لوگ ہیں, ہم ان کی ریپرزنٹیشن کریں گے, ہم ان کی آواز بنیں گے. ہم لوگوں کے حقوق کی آواز وہاں بن کر جائیں گے. ہم پارلیمنٹ کو, عوامی جو فورم ہے اس کو فنکشنل بنانے میں, اس کو کارآمد بنانے میں ہر ممکن اپنی کوشش کریں گے. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر پھر سے کوئی کیوس ہو, کیونکہ میں صرف بلاول صاحب کے وہ الفاظ دہرا رہی ہوں جہاں انہوں نے کہا کہ ایک وہ جماعت ہے جو آزاد پی ٹی آئی کی طرف ہے اور وہ اپنے نمبرز لائے ہیں, پھر نون لیگ ہے جو نمبرز لائے ہیں, اور پھر ہم ہیں. اور وہ جماعت اگر نہیں بیٹھنا چاہتی پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن نون لیگ ہمارے پاس آئی ہے پیشکش لے کر, تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون ہمارے پاس آیا ہے. ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی جلدی پارلیمنٹ کا قیام ممکن کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے فورم کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اور عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کو صرف یہ غرض ہے کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں. سندھ کے اندر اگر میں بات کروں تو جی ڈی اے جو کہ سیاسی یتیموں کا ایک گروپ ہے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. مزید آپ مجھ سے سوال کریں گے, میں جواب دوں گی اور بالکل دینا چاہوں گی. جمیل سمرو صاحب لاڑکانہ کے حوالے سے بھی بتائیں گے.
میں سانگڑ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, میں آپ کو تھر پارکر کی بات کر دوں, میں آپ کو بدین کی بات کر دوں کہ دیکھیں فرمائشی پروگرام جو تھے وہ بہت اس کی لمبی فہرست تھی. پرانے تعلقات ان لوگوں کے جہاں جہاں ہیں ان کی اس پر بہت انحصار تھا. پولنگ ڈے پر بہت زیادہ بدماشی کی گئی, بہت زیادہ غنڈہ گردی کی گئی. میں جس حلقے سے الیکشن لڑ رہی تھی میں نے وہاں اپنے ایک ووٹر کی لاش اٹھائی ہے. عبد المالک مری شہید ہوا ہے کھاہی میں, وہاں پر غلام قادر مری زخمی ہوا ہے, اس کی شاید ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے گولیاں لگنے سے, وہ آج بھی ہاسپٹل میں موجود ہے. اس طرح کی بدماشی کی گئی اور موصوف جو میرے سامنے کھڑے تھے جن کا کوئی سیاسی ایسا کریئر نہیں جس کا میں تذکرہ کروں, لیکن صرف اپنی بدماشی کے بلبوتے پر انہوں نے سمجھا کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. پولنگ ڈے پر ان کا بیان ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے. ان کا ایک ڈائلاگ ہے, تمام بھلی پئی ہلے پولنگ, تمام بھلی. ارے بھائی جب تمام بھلی پولنگ چل رہی ہے اور تمہارے پاس کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن میرے پاس ہے, میرے پاس متعدد خطوط ہیں جو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے ہیں. میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, دیکھیں جو لوگ لڑنے آئے تھے وہ بھٹ بھائٹی اور کھائی کی پولنگز پہ گھنڈے لے کر آئے تھے. 28 لوگ اریسٹ ہوئے, 28 لوگ, جس میں سے 2 یا 3 سانگڑ کے تھے, باقی سب سانگڑ سے باہر کے تھے, سب. اور اس میں سے کئی روپوش لوگ تھے, کرمنلز تھے. یہ سب پولیس کے پاس ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ 45 منٹ اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے. میں کیونکہ اپنے حلقے میں تھی, آپ لوگوں کے ساتھ میرا وہاں کے میڈیا کے تھرو رابطہ تھا, میں نے 9 تاریخ کو پریس کانفرنس کیوں نہیں کی, کیونکہ 9 تاریخ کو عبد المالک مری کی تدفین ہو رہی تھی. مناسب نہیں تھا کہ میں میڈیا سے بات کروں اس کی تدفین سے پہلے. میں ان کے گھر گئی ہوں, میں نے فاتحہ وہاں پر کی ہے. میں نے جو شہید ہونے والے ان کی فیملی 26 سالہ نوجوان کو گولیاں ماری گئی, میں کیا جواب دوں اس کی ماں کو, اس کی جوان بیوہ کو, کہ یہ ہوتا ہے الیکشنز کے اندر؟ میں کیا جواب دوں غلام قادر مری کی فیملی کو جس کی ٹانگ مجھے نہیں پتا کب ٹھیک ہوگی, یا ٹھیک ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی؟ میں کیا جواب دوں ان لوگوں کو جو سانگڑ PS40 میں مار کھا رہے تھے, اور اس کی بھی میرے پاس پوری تفصیل ہے. میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جو مجھے نوید ڈیرو نے بھیجی ہے, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بعد میں شیئر بھی کر سکتی ہوں. یہ ویڈیو ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, آواز آپ سنیے گا. یہ اندر جو پولنگ انچارج ہے, یہ فائرنگ کی آواز ہے. یہ ہو رہا تھا سانگھڑ کے اندر. دیکھیں ہم لوگ کی عادت نہیں ہے ڈرامے کرنے کی. میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں, میں سیاستدان ہوں. میں ٹک ٹاک نہیں بناتی, میں سیاست کرتی ہوں اور گراس روٹس پہ کرتی ہوں. میری بیٹی, میرا بیٹا, میری فیملی ممبرز سب میری کیمپین میں تھے. تو میں تو کبھی بھی سوچ نہیں سکتی کہ لا اینڈ آرڈر میں کبھی اپنے ہاتھ میں لوں. کیوں؟ کیونکہ جو اپنے بچے کیمپین میں لے کے جا رہا ہے, ڈور ٹو ڈور میری بیٹی نے کیا ہے, میری بیٹی نے کیا ہے. جو اپنی فیملی کو اتارتا ہے وہ کبھی اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. بلکہ میں تو کہتی ہوں جو نہیں بھی اتارتا اسے بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن کم از کم میں ایک میسج لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن کی حیثیت سے 2013 میں اتری تھی سانگھڑ. 2013 میں نے کامیابی حاصل کی, 2018 میں نے کامیابی حاصل کی. لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلا. لیکن پھر GDA نے لا کے میرے آگے ایک عوام دشمن, اقلیت دشمن, عورت دشمن کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا جو یہ کہتا رہا کہ شازیہ مری کوہلی عورتوں کو گلے لگا رہی ہے. یہاں تک کوہلی, کاریا, میگواڑ, بھیل, بھٹ, یہ سب پاکستانی ہیں. میں ان کو 10,000 دفعہ گلے لگاؤں گی. آپ کو پرابلم ہے تو آپ جائیں پاکستان کا آئین پڑھیں, دیکھیں وہاں پر مائنورٹیز کی کیا رائٹس ہیں. تو اس طرح کی مائنڈ سیٹ کو میں فیس کر رہی تھی. آپ بھائیوں سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں نے جو پریشانی جھیلی ہے وہ میں جانتی ہوں, میرا خدا جانتا ہے, میرے کارکن جانتے ہیں. اور جو انہوں نے ادھم مچایا تھا, یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مارے بھی ہم کھائیں, گولیاں بھی ہم کھائیں, اور یہ جھوٹ پھیلائے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں, آپ مجھے بتائیں ان کے پاس کتنے خط ہیں میرے مخالف نے
रुजू किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पोलिंग डे पे? नहीं, बल्कि उसने कहा कि सब ठीक चल रहा है, तमाम भली पोलिंग्स चल रही हैं। 2 दिन गुजरने के बाद इनको याद आया, इनको काउंटिंग के वक्त भी कोई नहीं आया मेरे मुखालिफ का, कंसोलिडेशन पर भी ये नहीं आए। 2 दिन के बाद खसियानी बिल्ली का रोना शुरू हुआ, 2 दिन के बाद। तो मैं तो पीर साहब पगाड़ा, जिनकी मैं इज़्ज़त करती हूँ, मैं उनका एहतराम करती हूँ और मेरी पार्टी उनका एहतराम करती है, और पहले भी हमारा मौक़िफ़ आ गया है क्लियरली कि पीर साहब को अपने दोस्तों पे नज़र डालनी चाहिए, अपने जो उनके एडवाइज़र्स हैं उनको देखना चाहिए। उन्होंने उनको इस्तेमाल किया है, GDA की लीडरशिप की पोजीशन पे उनको बिठाकर उनको सब गलत बयानी की है। उनको बताया नहीं है कि जहाँ जहाँ GDA उनकी चेहरे को दिखाकर खड़ी हो रही थी वहाँ बदमाशी कर रहे थे। मेरे पास बदीन से रिपोर्ट्स आई हैं। बदीन के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ क्या हुआ है। बदीन के अंदर जी PS 69 पार्टी कैंडिडेट्स जो हमारे थे उनको गिराने के लिए RO को रिश्वत दी गई, रिश्वत की पेशकश हुई। अपनी मनपसंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स GDA जो है वो लगाने पे गामजन रही। ख़वातीन जो वोटर्स जो हमारे थे जहाँ पे वो पोलिंग स्टेशन, वहाँ हमारे साथ भी ये हुआ है कि ख़वातीन की पोलिंग को स्लो किया गया, बदमाश भेजे गए, और वो इसी नीयत से आए थे कि यहाँ पोलिंग रुकवाई जाएगी, यहाँ बंद कराई जाएगी। आपको पता है 2018 में भी इस तरह के काम हुए, लेकिन इस मर्तबा तो हदें पार कर दी इन लोगों ने, हदें पार कर दी। बोगस वोटिंग हुई है, बदीन से रिपोर्ट आई है। सांगड़ में भी बोगस वोटिंग हुई है। सांगड़ में ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि 110 पोलिंग स्टेशंस PS 40 में जो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, वहाँ वो वोटिंग जो है उसका रेशो इतना कम है, लेकिन जो 20 है जहाँ पर हमारे मुखालफिन हैं वहाँ 90% कास्टिंग हो गई। कैसे? स्टैंपिंग की है, बोगस वोट चलाए इन लोगों ने। इसके साथ साथ आ जाए PS 70 पे अग्रेसिव बिहेवियर कैंडिडेट का है। इनके जो कैंडिडेट और सपोर्टर्स थे इन्होंने फिर ख़वातीन को पोलिंग से रोका है। PS 71 पर यही हरकत इनकी थी। वहाँ पर जो मिर्ज़ा साहब थे वो धमकाते हुए नज़र आए हैं ऑन ग्राउंड लोगों को। उन्होंने जो LEA का एक बंदा था उसको थप्पड़ मारा है, और उसके नतीजे में उन पर FIR रजिस्टर हुई है। आ जाएं जी, फिर मैं आपको महेश मलानी साहब की रिपोर्ट दे दूं। उन्होंने थरपारकर से मुझे बताया है कि वहाँ पर जो अरबाब गुलाम रहीम है कैंडिडेट NA 215 पर, उन्होंने मुसल्ला अफराद वो थरपारकर में लाए हैं बाहर से। क्या करने? दहशत फैलाने। दहशत फैलाई है उन्होंने जी। उन बदमाशों के ज़रिए PPP वोटर्स को रोका गया है वोट कास्ट करने से। जो PPP के फेवर के पोलिंग स्टेशन से वहाँ धावा बोला है और हाईजैक किया है लोगों को वहाँ से। यही काम सांगड़ में किया गया। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, अगर GDA का ये काम था, ये स्ट्रैटेजी थी, तो फिर मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और डिलिबरेटली पीपल्स पार्टी के जो वोट्स थे उनको रोका गया और अपनी पोलिंग्स पर वही 85-90% बोगस वोटिंग कराई गई। मेरे पास पूरी फहरिस्त है पोलिंग स्टेशंस की जहां पर इन लोगों ने गंद किया। मतलब ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास 0 है और आपके पास 1000 वोट पड़ गया? मतलब हमारे पास सारी कंसोलिडेशन है। हम हवा में बातें नहीं कर रहे। हवा में बातें वो कर रहे हैं जो पहले दिन काउंटिंग पे भी गैर हाजिर थे, जो कंसोलिडेशन पे भी गैर हाजिर थे, और जो पोलिंग डे पे कह रहे थे सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस बदमाशी से इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी थी। उन्होंने ROs को धमकियां देने की कोशिश करनी थी। मैंने आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि मैंने 8 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब सांगड़ के अंदर मुझे रोका गया एक इलाके में जाने से। वहाँ पूरा उधम मचाया गया। मैं बहरहाल नहीं गई, लेकिन मैंने अपने मीडिया के वहाँ साथियों से बात की। फिर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 फरवरी को की है इलेक्शन से पहले, और मैंने बताया है कि ROs को धमकाया जा रहा है। ROs को ये कहा जा रहा है कि अगर आप हमारे कहने पे नहीं चलेंगे तो आपके बच्चों को उठा लेंगे, उनकी गंदी वीडियोस बनाएंगे, ये तक कहा गया है। इस हद तक
اس حد تک گئے ہیں ہمارے مخالفین. میں نے پھر 10 تاریخ کو پریس کانفرنس کی اپنے اس ساتھی کی تدفین کے بعد. تو آپ لوگوں کے سامنے آنے کا آج یہی مقصد تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. مجھے نوید ڈیرو صاحب بتا رہے ہیں جہاں پر 90% کاسٹنگ ہو گئی, گوسٹ کاسٹنگ ہو گئی. نظامانیوں کی پولنگ پہ نظامانی آفیشیل سٹاف بیٹھا ہے, راجڑوں کی پولنگ پہ راجڑ آفیشیل سٹاف بیٹھا ہے. تو بھائی سہولت کاری کس کے لیے ہوئی؟ اب نتیجہ اگر عوام کے حق میں آ گیا, پیپلز پارٹی کے حق میں آ گیا, اقلیت جیت گئی, تو یہ رونا رو رہے ہیں, یہ بغیر کسی ثبوت کے رونا رو رہے ہیں. مجھے تو صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو وہاں شہید ہوا وہ وہاں کا لوکل تھا, جو مالک مری شہید ہوا وہ وہاں کا رہواسی تھا, جو غلام قادر آج انجرڈ ہے وہ وہاں کا رہواسی ہے, لیکن جو 28 لوگ اس کو مارنے آئے تھے وہ وہاں کے نہیں تھے, وہ باہر سے آئے تھے. تھرپارکر میں جو لوگ وہاں کے لوکل لوگوں کو مارنے آئے تھے ارباب غلام رحیم کے ساتھ, وہ بھی باہر سے لائے گئے. بدین میں جو لوگ مارنے آئے تھے وہاں کے کینڈیڈیٹس کو اور وہاں کے ووٹرز کو, وہ بھی باہر سے آئے. تو اسٹریٹجی صاف ہے, بدماش باہر سے لاؤ, آروز کو پریشر کرو, پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی پولنگز کو سلو کرو, خواتین کی پولنگز کو سلو کرو, اور تم آزاد ہو. وہ میں اب لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی, لیکن مجھے دکھ ہے, جتنی زیادتی میں دیکھ کر آئی ہوں سانگڑ کے اندر, اور دیگر میرے ساتھی بتا رہے ہیں جو جی ڈی اے نے کی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی شاہراہوں کو روکیں, پاکستان کی عوام کو تکلیف میں ڈالیں, جبکہ ساری بدماشی آپ کر رہے تھے. اور پھر آپ نے اپنے جو جی ڈی اے کے ہیڈ ہیں پیر صاحب پگاڑا, ان کو بتایا نہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی بدماشی کی ہے, اتنی اندھا دھن بدماشی کی ہے. اور میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں پیر صاحب نے ہمیں 2 مرتبہ, میں بھی گئی ہوں ان کے پاس, آخری مرتبہ شاید 2 برس پہلے ایک فاتحہ کے لیے, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ سیاست سے وہ دور ہیں, ان کے بھائی سیاسی افیئرز کو سنبھالتے ہیں, اور ان کے بھائی نے پیپلز پارٹی سے یہ کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے کسی وقت میں, لیکن الیکشن کے دوران انہوں نے کہا جی ہمیں 10 سیٹیں چاہیے. تو دیکھیں فرمائشی پروگرام تو ہم نہیں لے سکتے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو 2 سیٹیں وہ جیتے ہیں اس میں بھی وہ دھاندلی اور ٹھپوں سے جیتے ہیں, چاہے وہ خیرپور کی ہو یا سانگڑ کی ہو. اگر آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے تو آپ تسلیم کریں اپنی شکست کو, اگر آپ کو ووٹ نہیں پڑ رہے تو آپ تسلیم کریں, آپ اپنے رویے بدلیں, آپ اپنی اسٹریٹجی بدلیں, چھوڑ دیں انحصار کرنا ایسے دوستوں پر جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا سامنے تو 0 لکھا ہے. چھوڑ دیں, یہ انحصار کرنا چھوڑ دیں, عوامی سیاست کریں, ڈرائنگ روم سے باہر آئیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا ہے, وہاں کے نتائج ہمارے خلاف کیے گئے ہیں, لیکن تب بھی بلاول صاحب نے کہا ہے ہم ہنگامہ نہیں کریں گے, ہم قبول کریں گے ود اے ہیوی ہارٹ جو بھی نتائج آئے. NA 127 میں جو زیادتی ہوئی ہے ہمارے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ ہوئی ہے, ہم اسے قبول کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کے تو 2018 میں ہی جو ہے وہ پسینے نکل گئے تھے جی ڈی اے کے, 2013 میں بھی ان کے اوسان خطا تھے, تو اب ایسا کیا ہو جاتا 2024 میں کہ یہ جیت جاتے. جن لوگوں پر ان کا انحصار تھا, اب وہ انحصار میں سمجھتی ہوں یہاں بیٹھے ہمارے بھائی سوال بھی کر چکے ہیں, وہ انحصار اب کم کریں اور عوام میں جائیں. ووٹ عوام دیتی ہے, آپ جتنے بھی غلط ٹھپے لگائیں گے اگر آپ کے نصیب میں شکست ہے تو آپ کو وہی ملے گی. میرا خیال ہے جمیل سمرو صاحب لاڑکانہ کے حوالے سے بات کر لیں اگر اجازت ہو تو. پھر آپ بسم اللہ سوال الرحمن الرحیم. تفصیلاً تو آپ کو شاہزیب علی صاحبہ نے سب کچھ بتا دیا, اور یہ ایک اچھی بات انہوں نے کی کہ ہم پیر صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں, وہ عزت کے لائق بھی ہیں, بڑے پیر ہیں, اور مگر یہ ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں, ایسے لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں جن کو ہم سندھی میں چھٹل کارتوس کہتے ہیں. تو ان کو اللہ نے عزت دی ہے, وہ عزت والے ہیں, اس لیے ان کو چاہیے کہ ان چھٹل کارتوسوں سے اپنی جان چھڑائیں. جہاں تک بات یہ ہے, وہ بھی شازیہ مری صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ ان کے بھائی نے کیا کہا تھا, تو ان کے بھائی کی بھی بات آپ کو شازیہ مری نے بتا دی. دوسری بات یہ ہے کہ
آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن جو ہے اس کا مطالبہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا. الیکشن کی ڈیٹ کے لیے، الیکشن کی ڈیٹ آنے سے پہلے صرف واحد لیڈر تھے چیئرمین بلاول بھٹو جو پورے پاکستان میں کیمپین کر رہے تھے. جب الیکشن کی ڈیٹ آئی تو پہلا جلسہ جو 27 دسمبر کو تھا اس کو چیئرمین نے کہا تھا کہ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اپنی کیمپین. کے پی کے میں واحد لیڈر ہے جو اتنی جگہوں پہ گیا تھا. دیر بھی گیا، اپر دیر، لوور دیر، شانگلہ، ہر جگہ پہ وہاں پہ گئے. جس پارٹی کی برتھ ہوئی تھی کے پی کے میں ان کے لیڈر کتنی مرتبہ گئے تھے وہاں پہ. مطلب کسی کو ٹھنڈ لگ رہی تھی. بلوچستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ ہماری کیمپوں پہ ہوئے. جتنے بھی چیزیں ہوئیں، جتنے بھی وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اب تک وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئے ہیں. پھر بھی چیئرمین بلاول بھٹو خوزدار میں گئے تھے. وہ ایک دن تھے مالاکنڈ میں اور دوسرے دن تھے خوزدار میں. تو اتنی ایگریسو کیمپین تھی ہماری. یہ تو سوئے ہوئے تھے. آپ اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں اتحاد تھا مسلم لیگ نون، جی ڈی اے، جمعیت علماء اسلام، قوم پرست، ان کا اتحاد تھا. اگر سندھ میں